بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو اصول عطا فرمائے ہیں، اور ان میں سے بالخصوص والدین کے ساتھ حسن سلوک کہ جو اصول عطا فرمائے ہیں، اولاد کے لیے اگر تو اولاد ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، پھر تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے. جزاک اللہ. اور اگر ان اصولوں سے ہٹ کر اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے زندگی گزاریں، پھر دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی ہے. عموماً والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ اولاد کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کرتے ہیں جیسے کہ وہ بچپن میں ہوا کرتا تھا. 5-6 سال کی عمر میں انہیں ایسی ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ ابھی بھی چھوٹے بچے ہوں. اور کبھی کبھار والدین کہہ بھی دیتے ہیں جتنے بڑے ہو جاؤ ہمارے لیے تم بچے ہی ہو، لیکن کبھی کبھار اولاد بھی کہہ دیتی ہے کہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں. یہ جو جملہ ہے کہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک الارم ہے کہ اب میں شعور کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اب میں سمجھ کی عمر کو پہنچ چکا ہوں. تو پھر ماں باپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اب بچہ قابل شعور ہو گیا ہے. پھر بچے سے بچپن میں جس طریقے سے بات کی جاتی ہے، قابل شعور ہونے کے بعد پھر وہ طریقہ نہیں چلتا. پھر وہاں سوچنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے بچے بچی کے ساتھ بات کی جائے. اور یہ تربیت ہے، اور اس تربیت کے لیے بچپن جو ہے وہ بنیاد ہوا کرتی ہے. کبھی کبھی جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بچی اور بچہ، تو ماں باپ کو جھڑک بھی دیتے ہیں. پھر ماں باپ غصہ کرتے ہیں. کبھی کبھی ماں باپ کہہ دیتے ہیں جاؤ ہم تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے. اور کبھی کبھی اولاد بھی ماں باپ کو کہہ دیتی ہے کہ ہم تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے. یہ دنیا کے حقائق ہیں.
پھر بچہ اگر ماں باپ کی یا بچی ماں کی نہیں سنتی تو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر انہیں کہا جاتا ہے دیکھو اللہ نے اپنے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جواب انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ پلٹ کر کیا جواب ملتا ہے؟ بچے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کسی قرآن کو، ہم نہیں جانتے کون اللہ۔ جب آپ بچپن سے بچے کو قرآن کی آیات سننے کا عادی بنائیں گے، تربیت کریں گے، تو پھر بلوغت کی عمر میں پہنچ کر وہ بچے آپ کو نہیں جھڑکیں گے، لیکن جب قابل شعور ہونے کے بعد آپ انہیں دھمکائیں گے، قرآن کی آیات سنائیں گے، تو اب بچے نہیں مانیں گے۔ اور پھر کبھی کبھار والدین کہہ دیتے ہیں بچہ ملحد ہو گیا ہے، ایتھسٹ ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، گھر میں فتوے۔ نہیں نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی بھی وقت ہے سدھارنے کا، لیکن بہت محنت، بڑی محنت لگے گی۔ قرآن نے اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ جب آپ کو محسوس ہو کہ گھر کے اندر کلیش آ چکا ہے اولاد اور والدین کے تعلقات میں، تو اس موقع پہ کیا کرنا ہے؟ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت اور سورت کی آیت نمبر 23 اور 24، ان دو آیات کو پڑھیے، ان کا ترجمہ پڑھیے، اولاد کو سمجھائیے۔ لیکن یہ کب؟ قابل شعور ہونے سے پہلے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے پہلے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ ان آیات میں خطاب اللہ رب العزت نے چھوٹے بچوں سے نہیں کیا، بالغ اولاد سے کیا ہے۔ اس لیے کہ چھوٹا بچہ ماں باپ کے سامنے وہ ماں باپ کو جھڑکتا نہیں ہے، غصہ کر سکتا ہے، بات نہیں سنے گا، ضد کرے گا، اور اگر تھوڑا جھڑکے گا بھی تو ماں باپ اس کو تھپڑ لگائیں گے، ادھر جا گرے گا۔ لیکن جب بچہ قابل شعور ہو جاتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اب تھپڑ کام نہیں کرتا، اب گھر سے نکالنا کام نہیں کرتا، اب ہفتہ ہفتہ ناراض رہنا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ باپ اولاد سے ناراض، ماں بیٹی سے ناراض، بیٹے بیٹیاں ماں باپ سے ناراض، شوہر بیوی سے ناراض۔ دیکھیں جب دو پہلوانوں کا مقابلہ ہوتا ہے، دو پہلوانوں کا، تو مقابلہ تب ہوتا ہے جب وہ رنگ کے اندر اترتے ہیں، جب وہ اکھاڑے میں آتے ہیں۔ اب ایک پہلوان اکھاڑے سے باہر نکل آئے، رنگ سے باہر آئے، اور وہ کہے میں نے مقابلہ ہی نہیں کرنا، تو دوسرا مقابلہ کس سے کرے گا؟ شوہر بیوی سے بات نہ کرے، بیوی شوہر سے بات نہ کرے، ماں باپ بچوں سے نہ کریں، بچے ماں باپ سے ناراض ہوں، تو زندگی گزرے گی کیسے؟ اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر انسان کو حیوان جاندار بنایا ہے، جاندار حیوان ہے یہ۔ یہاں تنہا انسان زندگی نہیں گزار سکتا کہ اپنے منہ کو بند رکھے اور اس کی زندگی گزر سکے، نہیں، بڑا مشکل کام۔ تو قرآن کی دو آیات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور یہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، بچے کو پہلے بتانا پڑے گا کہ تیرا رب ہے کوئی، پہچان کروانی پڑے گی۔ آج سے 3 نشستیں قبل اس چیز کا تذکرہ ہوا تھا کہ بچے کا اور رب کا تعارف ہو، اللہ سے ڈرایا نہ جائے، بچے کو اللہ کے قریب کیا جائے، صرف بچے کو نہیں بڑوں کو بھی۔ آج ڈرانے کا عنصر امت میں بہت ہو گیا ہے، اللہ سے ڈرایا بہت زیادہ جاتا ہے، لیکن اللہ کے قریب کرنے کے طریقے نہیں بتائے جاتے۔ تو بچے کا اور رب کا تعارف ہو۔
اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ تو نے بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی. تعبدوا الا ایاہ، بندگی کرنی ہے. بندگی کا مطلب کیا؟ بات ماننی ہے. آسان ترجمہ، اللہ کی بات ماننی ہے. جب بچہ اللہ کی بات مانے گا تو پھر آیت کے اگلے جز پر اس کے لیے عمل آسان ہوگا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. حسن سلوک کے لیے ان 2 آیات میں اللہ جل شانہ نے 5 اصول عطا فرمائے. 2 آیات 5 اصول. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. آپ کو ترجمے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اللہ رب العزت ان آیات میں قوانین اور اصول بچوں کو دے رہے یا بالغ اولاد کو دے رہے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر، جب بھی ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، احدہما دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، تو پہلا اصول کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا. عربی میں اف کا جو لفظ ہے یہ درد کے وقت استعمال کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. جب بندے کو درد ہوتا ہے اس وقت اس لفظ کا استعمال، یعنی جب ماں باپ کی بات ناگوار گزر رہی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے بات سن کے، فرمایا فلا تقل لہما اف. پہلا اصول یہ دے دیا. نمبر 2 ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے، سنانی بھی نہیں ہے. آج تو موجودہ زمانہ ایسا وقت ہے کہ بہت سے بچوں سے سنا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جب ماں باپ اور اولاد میں تکرار ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے، سمجھتے نہیں ہیں. اور ماں باپ بھی اولاد کو سمجھانا چاہتے ہیں، اولاد ماں باپ کو سمجھا رہی، ماں باپ اولاد کو سمجھا رہے ہیں. تربیت کا جو دورانیہ ہے، جو عرصہ ہے، وہ جو وقت ہے، وہ بچپنا کا عمر ہے، وہ بچپن کا وقت ہے، وہ پہلا پیریڈ ہے. جب بولنے لگ جاتا ہے اس سے لے کر بلوغت تک کا عرصہ، یہ پہلا پیریڈ ہے تربیت کا. اسی لیے تو فرمایا نا، بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچے کو غلام کی طرح، نوکر کی طرح رکھو. جب بالغ ہو جائے تو فرمایا پھر اس کو اپنا وزیر بنا لو، اس سے مشاورت کرو. یہاں ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ گھر کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ اس کے احکامات پہ سب چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کی بات سننی بھی ہے، ماننی بھی ہے، لیکن اپنے زیر اثر رکھتے ہوئے. ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، بات کر رہے تو شریف، کریم کہتے ہیں شریف کو، یعنی ایک شریفانہ انداز میں بات کی جائے، پیار بھرے انداز میں. تو پہلا اصول کیا دیا؟ اف نہیں کہنا. درس نظامی کی ایک کتاب ہے اصول الشاشی، اصول فقہ کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر اس لفظ کا، لفظ اف کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کتاب کے اندر لکھا یہ گیا ہے کہ اف کہنے سے منع کیا ہے، جبکہ ماں باپ کو گالی دینا یا مارنا یہ تو حرام ہے. اور آج یہ کام ہو رہا ہے، گالی دی جا رہی ہے، ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں. دوسرا اصول ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، پیارے انداز سے بات کرنی ہے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، یہ چوتھا اصول ہے.
نمبر 1 اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، بات کرنی ہے شریفانہ طریقے سے۔ نمبر 4 جب حکم آ جائے ماں باپ کی طرف سے تو ان کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ اور نمبر 5 وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ 5 اصول 2 آیات میں۔ سوال یہ ہوتا ہے کیا ماں باپ کی زندگی میں ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ ماں باپ زندہ ہوں، کیا ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، قرآن کی آیات سے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیا ہم نماز میں نہیں پڑھتے اے اللہ میری بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، ایمان والوں کی بخشش فرما؟ جبکہ ماں باپ حیات ہیں، پتہ چلا ماں باپ کی حیات میں ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں رحم کرتے ہوئے۔ آخری بات یہ ہے، سوال یہ ہے پھر ہمارے بچوں میں چڑچڑا پن کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بچہ اونچی آواز سے کوئی چیز کیوں مانگتا ہے؟ پانی مانگے گا تو چیخے گا، کھانا کھانے کے لیے مانگے گا تو چیخ کے کہے گا، پینسل نہیں ہے تو چیخ کے کہے گا۔ جواب یہ ہے کہ یہ رویہ ماں اور باپ کے ذریعے سے بچے میں انسٹال ہوا ہے۔ ماہر نفسیات یہ لکھتے ہیں اگر شوہر اور بیوی آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ایک دوسرے پر چیختے چلاتے ہیں تو پھر بچہ بھی اسی رویے کے مطابق اپنا انداز اپناتا ہے۔ مثلا شوہر کے کپڑے استری نہیں کیے ہوئے تو وہ چیختے ہوئے جب بیوی سے کہتا ہے میرے کپڑے استری کرو، ایسے ہی بیوی کو کوئی بات شوہر سے کہنی چلاتے ہوئے کہتی ہے تو یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ کاپی کر رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، پھر یہ چیخ رہا ہوتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات کے پاس بچے کو لایا گیا اور ان سے کہا کہ بچہ چیختا چلاتا بہت ہے، کوئی دوائی دیں، کوئی اس کا علاج کریں۔ انہوں نے کہا بچے کو باہر چھوڑو، آپ اندر آؤ۔ جب اندر جا کر ان سے چھان بین کی، پتہ چلا دونوں ایک دوسرے پر چلاتے چیختے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا بچے کا علاج میں نہیں، آپ کریں گے۔ 1 ہفتہ آپ بچے کو کہیں جب بھی کوئی چیز مانگو گے چیختے ہوئے مانگیں گے نہیں دیں گے، آہستہ آواز میں مانگو گے دیں گے، اور خود بھی چیخنے کے اوپر پابندی لگائیں گے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 1 ہفتے بعد اس کا رویہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اپنے رویوں کے اوپر نظر کرنی ہے، اپنی اولاد کو 5 اصول سکھانے ہیں، لیکن یہ سکھانے کب ہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے۔ بالغ ہونے کے بعد جب بچہ کہہ دے اب ہم بڑے ہو گئے تو سمجھ جائیں یہ قابل شعور ہو چکا ہے۔ اب تھپڑ نہیں، اب گالی نہیں، ناراضگی نہیں، گھر سے نکالنا نہیں، اب ایسا نہیں کہ فون بھی بند کر دیا، نمبر بھی بلاک کر دیا، کوئی مشاورت نہیں ہو رہی، نہیں، یہ دوریاں پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان نفرتوں کو جنم دینے والی چیزیں ہیں۔ جب وہ کہہ دے اب ہم بڑے ہو چکے ہیں تو پھر ترتیب سے، آہستگی سے، شائستگی سے، پیار سے، محبت سے، بیٹا ایسے ہے ایسے نہیں ہے۔ اب جب قابل شعور ہونے کے بعد تھپڑ ماریں گے تو کھائیں گے۔ تھپڑ مارنے کا عرصہ پہلے تھا جب مارا نہیں، تب تو چاکلیٹس دی، ٹافیاں دی، تب تو کندھوں پر اٹھا کر ہر ضد پوری کی، اصول نہیں سکھائے۔ اب جب سکھا رہے ہیں تو اب منہ کے پلٹ کر کھا رہے ہیں۔ اف ولا تنہرہما، اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، بات کرنی ہے پیار کے انداز سے۔ یہ بالغ بچوں کے اصول بتا رہا ہوں، بات کرنی ہے پیار کے انداز سے۔ اور پھر فرمایا جب ماں باپ حکم دے دیں تو اپنے پر بچھا دو ان کے حکم کے لیے۔ نمبر 5 دعا کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔